چائے پان کی دکان پر برا بھلا کہتے ہیں. ایک مدرسہ کو تھا ہی، کہاں سے دوسرا مدرسہ بنا دیا؟ اس کا جواب دیا حضرت تھانوی نے. ایک ٹرین کو دیکھیں گے اس میں سنگل انجن ہے، اس کی طاقت کم ہوتی ہے. اور ایک ٹرین ہوتی ہے مال گاڑی، اس میں ڈبل انجن، طاقت بڑھ جاتی ہے. ارے ادھر انجن ڈبل ہو جائے طاقت بڑھ جائے، ادھر مدرسہ زیادہ ہوگا علمی طاقت بڑھ جائے. اس لیے مدرسہ بڑے آپ کو گھبرانے کی بات ہے. ایک بات اور بولتے ہیں 1400 سال پرانا ہو گیا مدرسہ، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے دادا بھی تو پرانے ہو گئے، زہر کھلا کر کے مار دو، پہنچا دو قبرستان. پرانے ہی کی تو ضرورت ہے اس وقت. پرانے کو تجربہ ہوتا، نئے کو مطالعہ ہوتا. جو بات تجربے میں مطالعے میں نہیں. اگر آپ مدرسے کو پیچھے کر دیں گے تو آپ کا بچہ مسلمان ہی نہیں ہو پائے. اس لیے مدرسے کو آگے کرنا، پہلے مسلمان بعد میں ڈاکٹر پروفیسر ہی نہیں. تیسری بات کیا کہی جاتی ہے کہ مسلمان بچے مدرسے میں پڑھیں گے، کہاں سے کھائیں گے کمائیں گے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے. بے شک. ارے یہ تو نبی کے وارث ہے، نبی کو کہاں سے اللہ نے کھلایا؟ وہاں سے ان کو کھلایا. آپ پہلے پڑھا کر کے تو دیکھیے. اسی طرح ایک بات بولتے ہیں، یار سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ. ایک بات بولتے ہیں کہ اس کو تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، سیاست میں آ گیا تو اس کو سیاست سے کیا لینا دینا تھا، یہ بات بولتے ہیں. اور ایک خاص بات، خطرناک بات بولتے ہیں، بڑی خطرناک بات، کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہوتا، مدرسے پر اعتراض کرتے ہیں. حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کیا کیا تعلیم ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں. اور ایک بات بولتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں شریعت کے چھوٹنے کا، سنت کے مٹنے کا درد ہوتا تھا، آج کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیے، ایسا آدمی زندگی بھر نیکی کرے کوئی نیکی قبول نہیں. ایک بات اور یاد رکھیے، بڑے کام کی. 1838 میں 80,000 مدرسے بند ہو گئے. یہ علم کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی. اسلام کیسے باقی رہا؟ 1868 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. یہ علم کیسے باقی رہا؟ قرآن کیسے باقی رہا؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے، جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن کو سیکھا. ان مدرسوں کا صدقہ ہے کہ اسلام بھی بچ گیا، قرآن بھی بچ گیا. اچھا ایک خاص بات، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ عالم ہو، تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ تو میں بتا سکتا ہوں مٹھی پر. زیادہ پیسہ تو مدرسے کا خرچ ہوا، قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا. غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. ایک بات اور لوگ بولتے ہیں، یار یہ مولوی جہاں جاتے ہیں ان کو مرغا ملتا ہے. ایک راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ان کو استاد نے زیادہ مرغا بنایا سبق یاد نہ کرنے کا، اس لیے جہاں جاتے مرغا ملتا ہے. انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنایا، تابعدار بنایا، اس لیے جہاں جاتے مرغا ملتا ہے. جو سچائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، دھیان سے سنیے گا، ہماری طرف توجہ کیجیے، پیغام بالکل ختم ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں، میرے مالک عالم کو ایک جگہ روزی مت دینا، عالم کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا. ہمارے نبی کی دعا تھی. ہاں بیٹے ہی کمزور ہے، جوان مقرر، بوڑھا میں، کہاں مقابلہ ہوگا؟ خیر وہ بھی بوڑھا ہوگا، ہم کوئی بوڑھا ہوگا، وقت کے ساتھ سب لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. خیر دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے سناٹے میں دعا کیا، مالک عالم کو ایک جگہ روزی مت دینا. اس کو دھیان سے سنیے گا، بڑے نقطے کی بات ہے. عالم کو ایک جگہ روزی مت دینا، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. عالم کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب عالم اپنی روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو عالم میں پھیلا دے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا